پاکستان کی پریزنٹ اور فیوچر اسٹریٹجی پریڈکٹ یا بتانے سے پہلے آپ کو ایک اور بڑی اہم بات بتاتا ہوں، اس کو سنیے گا۔ پاکستان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف صاحب، انہوں نے کل ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ کیا، اور یہ ٹویٹ بڑا سخت ٹویٹ تھا۔ یہ ٹویٹ انہوں نے اس رسپانس میں کیا جس میں طالبان نے کہا کہ وہ اسلام آباد پہ خدا نہ خواستہ اٹیک کر دیں گے اگر ان پر اٹیک ہوا۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ دیٹ اینی ٹیررسٹ اٹیکس اور سوسائڈ بامبنگ ان سائڈ پاکستان شیل گیو یو دا بٹر ٹیسٹ آف سچ مس ایڈونچر۔ لیٹ می ایشور دیم دیٹ پاکستان ڈز ناٹ ریکوائر ٹو امپلائی even a fraction of its full arsenal to completely obliterate the Taliban regime and push them back to the caves for hiding۔ اب بات یہ ہے کہ دو بڑے اس ٹویٹ میں دو بڑی اہم باتیں کی گئی ہیں، اور اسی سے میں اب آپ کو بات شروع کروں گا کہ پاکستان کی فیوچر کی اسٹریٹجی اب افغانستان کو لے کے کیا ہوگی۔ یہ ٹویٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس ٹویٹ کو سمجھے گا، پھر ہم بات کریں گے پاکستان کی فیوچر کی اسٹریٹجی کیا ہوگی افغانستان کو لے کے۔ دیکھیے، ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے، یہ پاکستان کی فیوچر اسٹریٹجی افغانستان کو لے کے فرام پاکستان پرسپیکٹو ایک بڑی اہم بات بیان کرتا ہے۔ ڈیفنس منسٹر نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اگر پاکستان کے اوپر کوئی حملہ ہوا یا بام بلاسٹ ہوا یا اٹیکس ہوئے تو پاکستان افغانستان کو پر اٹیک کرے گا، یا ان جو ہے وہ ان افغانستان کی جو رجیم ہے وہ اس کا بٹر ٹیسٹ جو ہے وہ دیکھے گی، اس کو بھی اسی طرح کا معاملہ مسئلہ پیش آئے گا۔ پلس طالبان رجیم جو ہے وہ اپنے پرانے جو ہے وہ پرانی اسٹریٹجی جہاں پہ وہ کیوز میں غاروں میں وہ چھپ گئے تھے تو وہ غاروں میں چھپ جائیں گے۔ تو یہ دو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو اس کا پس منظر بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، پاکستان کی اسٹریٹجی کلیئر ہے کہ اگر پاکستان پہ اٹیک ہوگا، اب جو ہوئے ہیں، پاکستان اسٹرائکس کرے گا، اور پاکستان کی انیشیل اسٹریٹجی یہ ہے جو میں سمجھاؤں کہ پاکستان ڈرون اسٹرائکس کرے گا ایکشنیبل انٹیلیجنس کے ساتھ، پلس پاکستان کی اپنی بھی جو لوگ افغانستان میں موجود ہیں وہ پاکستان کو بتاتے رہتے ہیں کہ کون سا ٹیررسٹ کہاں پر موجود ہے۔ پلس پاکستان جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ایک اور بہت اہم اسٹریٹجی کرنے والا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بوٹس آن دا گراؤنڈ کا بھی آپشن لے رہا ہے۔ اب افغانستان کے طالبان کو یہ کہنا کہ وہ دوبارہ سے غاروں میں چھپ جائیں گے، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ افغانستان میں کہیں نہ کہیں جانے کی بات کریں۔ تو پہلی اسٹریٹجی میں نے آپ کو بتا دی فیوچر کی کہ اگر یہ اٹیکس جاری رہے تو پاکستان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، تو ڈرون اسٹرائکس ہوں گی یا ایئر فورس کے تھرو پاکستان اسٹرائکس کرے گا۔ پہلی تو اسٹریٹجی ہے۔ دوسری اسٹریٹجی یہ کہ اگر یہ اٹیکس ان کی جو انٹینسٹی ہے یہ اور بڑھی، ان اٹیکس کی انٹینسٹی ختم نہ ہوئی، یہ بڑھتی رہی تو ایونچولی پاکستان کے پاس آپشن نہیں ہوگا بٹ ٹو ایونچولی اٹیک آل آف دوز پیپل جو پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی پاکستان کو اپنی فوج کو ان سائڈ افغانستان لے کر جانے کا بھی آپشن ایک کھلا ہوا ہے۔ افغانستان کے 15-20 کلومیٹر کے علاقے، ہلمند سے لے کر جو پٹخیٹا تک کا علاقہ ہے، اس سارے علاقے پر پاکستان کی فوج داخل ہو سکتی ہے، کچھ عرصے کے لیے بفر زون بنا سکتی ہے، یہ بھی پاکستان کے پاس ایک آپشن ہے۔ یہ میں آپ کو فیوچر اسٹریٹجیز بتا رہا ہوں۔ تیسری بات سنیے گا، جو تیسری بہت اہم امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو تیسری اسٹریٹجی ہے یہ پاکستان 2022 اور 23 سے شروع کر رہا ہے کہ ایران، چائنا اور اپنے باقی ریجنل الائز کی مدد سے، جس میں سعودی عربیہ ہے اور قطر ہے، ان کی ہیلپ سے طالبان پر پریشر ڈالا جا رہا ہے، اور طالبان کو یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ تحریک طالبان افغانستان پاکستان کو ریٹن میں لکھ کر دیں کہ پاکستان کے خلاف ان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی، اور اگر ہوئی تو پھر وہ ذمہ دار ہوں گے۔ تو وہ ریٹرن میں نہیں لکھ کر دے رہے، اب ان پر پریشر ہے، کیونکہ دیکھیں دوحہ کی جو ٹاکس ہیں، آج دوحہ ٹاکس کا تیسرا اہم امپورٹنٹ دن ہے، 3rd ڈے آج۔ اس کا مطلب یہ کہ جو دوحہ ٹاکس ہیں یہ ٹاکس کہیں نہ کہیں ہمیں دکھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور 4th ڈے آج، کیونکہ بیچ میں خلل آ گیا تھا 3 دن کا، تو آج دوبارہ سے استنبول ٹاکس آج سے پھر اسٹارٹ ہوئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو افغانستان کے طالبان ہیں وہ اب اس چیز کو سمجھ گئے ہیں کہ وہ ایک دم سے اس چیز سے جان نہیں چھڑا سکتے، اس میں اب میڈیٹرز بھی آ گئے ہیں اور افغانستان کے طالبان پہ پریشر بھی ہے، کچھ نہ کچھ تو ہمیں نکل کے نظر آئے گا۔ حالانکہ ڈیڈ لاک کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہ بات نہیں ہوگی، بٹ ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ ڈیڈ لاک کے باوجود بھی تحریک طالبان جو افغانستان ہے وہ وہ استنبول میں موجود تھے، اور ڈیڈ لاک کے باوجود وہ بات پاکستان کے ساتھ کرنے کو تیار ہے۔ تو یہ تیسرا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ، یہ چوتھا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس سارے معاملے میں۔ اور پاکستان کی کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ یہ ہوگی پاکستان کی اگلی اسٹریٹجی یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان نے فی الحال افغانستان کے ساتھ جو ٹریڈ ہے وہ ختم تو نہیں کی، پوری طرح سے بند تو نہیں کی، بٹ پاکستان نے افغانستان کی جو ٹریڈ کی رسائی ہے اس کو کافی حد تک کنٹرول کر لی ہے۔ تو پاکستان افغانستان کی ٹریڈ بھی بند کر سکتا ہے، روک سکتا ہے، تاکہ طالبان کو یہ بتایا جا سکے کہ اگر آپ نے ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا تو آپ تو ایک لینڈ لاک کنٹری ہیں، آپ کی تو کراچی پورٹ سے آپ کا سارا سامان گزرتا ہے، تو ہم وہ سارا سامان سیز بھی کر سکتے ہیں، روک بھی سکتے ہیں۔ تو یہ چوتھا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اور پانچواں پوائنٹ کیا ہے؟ پچھلے 2 سال سے
پاکستان کی یہ اسٹریٹجی رہی ہے کہ جو انلیگل امیگرینٹس ہیں وہ افغانستان کی طرف واپس بھیجے جائیں تاکہ طالبان کو ایک میسیج دیا جائے ڈپلومیٹکلی سائلنٹلی کہ آپ جب تک یہ ٹیررزم ختم نہیں کریں گے ہم ان امیگرینٹس کو نہیں رکھ سکتے بیکاز یہ ہمارے لیے پرابلم بن رہے ہیں. تو یہ 5 اسٹریٹجیز پاکستان یوز کر چکا ہے یا کر رہا ہے یا کر سکتا ہے. پاکستان فیوچر میں کیا کر سکتا ہے اور میں اگلے 5 سال جو ہے وہ افغانستان پاکستان کے کیسے دیکھ رہا ہوں, یہ ایک بہت اہم سوالات ہیں کہ میں اگلے 5 سال افغانستان اور پاکستان کی کس طرف دیکھ رہا ہوں. میں آپ کو امپورٹنٹ چیز بتاتا ہوں. دیکھیے افغانستان میں جو طالبان رجیم ہے وہ فی الحال ریلیکٹنٹ ہے کہ وہ کوئی ریٹن فارم میں تحریک طالبان افغانستان کے خلاف کوئی پاکستان کو کارروائی کرنے کا کوئی موقف دے دے یا ریٹن میں دے دے کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے, ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے. تو یہ تو اتنا آسان نہیں ہے, ہمیں آج یا کل میں ایک اور بریک تھرو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن چانسز بڑے کم ہیں. تو یہ تو بڑا مشکل ہے کہ تحریک طالبان افغانستان ان کے خلاف ایکشن لیں گے. میری اپنی پرسنل پریڈکشن یہ ہے کہ جو بفر زون والا آپشن ہے پاکستان کا پاس وہ اوپن ہے, جو ایئر اسٹرائکس والا آپشن ہے وہ بھی اوپن ہے, اور جو ڈرون وار فیئر کا آپشن ہے پاکستان کے پاس وہ بھی اوپن ہے, اور جو امیگرینٹس کو پاکستان بے دھڑ بھیجی جا رہا ہے افغانستان میں یہ بھی پاکستان جاری رکھے گا, اور ٹریڈ بھی جو افغانستان کی ہے وہ پاکستان ٹائٹ کر کے رکھے گا تاکہ چاروں طرف سے افغانستان پہ پریشر آئے اور ایونچولی افغانستان یہ ریئلائز کر جائے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کے خلاف ایکشن لے کے ان کو منیمائز کرے گا. لیکن دیکھیے 1980 سے 2025 تک اگر ہم طالبان کو یا افغانستان ایز اے نیشن, یہ جو تحریک طالبان افغانستان, یہ جو مجاہدین, آپ ان کو پہلے مجاہدین ہی کہتے تھے, پھر یہ بعد میں ایک نئی تنظیم بن گئی تحریک طالبان افغانستان, اگر ہم ان سارے لوگوں کا رویہ دیکھیں تو ایک ہمیں چیز نظر آتی ہے کہ ان پہ آپ جتنا مرضی پریشر ڈال دیں, جو مرضی ان کو کر دیں, چاہے سوویت یونین ہو چاہے وہ امریکہ ہو, یہ جو فیصلہ کر لیتے ہیں پھر یہ اپنے فیصلے سے باز نہیں آتے, اور یہ بے شک غاروں میں بھی چھپ جائیں ان کو فرق نہیں پڑتا. تو جو میں دیکھ رہا ہوں آنے والے دنوں میں چیز بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک بڑی اہم چیز ہمیں دکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جو بفر زون کا آپشن ہے پاکستان کا, وہ آپشن پاکستان کا ختم نہیں ہوگا. شاید ایونچولی اگر یہ ٹاکس کولیپس کر جائیں تو پھر پاکستان بھی اسٹیٹ لیول پہ یہ فیصلہ کر لے, کیونکہ محمد شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں عاصم منیر صاحب وہ موجود ہیں سعودی عربیہ میں, کہیں نہ کہیں کنوے کرنے کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ ہم بفر زون بھی بنا لیں گے. دیکھیں ایران کو کنیکشن میں لانے کا مطلب, چائنا کو اس سارے معاملے میں لانے کا مقصد ہی یہ کہ پاکستان اب کوئی نیکسٹ سٹیپ لینے کی طرف جا رہا ہے, اور یا تو پاکستان کو پریونٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سارے کنٹریز, یا پاکستان کو پریونٹ نہیں کر پائیں گے. اگر پاکستان کو یہ پریونٹ کر دیتے ہیں کہ پاکستان بفر زون نہ بنائے افغانستان میں 15 یا 20 کلومیٹر کے اندر, تو ایونچولی پاکستان بھی ڈیمانڈ کرے گا چائنا سے, ایران سے اور باقی عرب کنٹریز سے جو دوست ممالک ہیں کہ آپ لوگ بھی پریشر ڈالیں افغانستان پہ کہ یہ پاکستان کے خلاف جو ٹیررزم ہو رہا ہے اس کے خلاف ایکشن لیں. تو دیٹس اے تھنگ وچ آئی ایم سیئنگ اگین اینڈ اگین, اینڈ آئی ول سے دیٹ تھنگ اگین اینڈ اگین, کہ یہ معاملہ جو ہے یہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے, یہ معاملہ کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں ہے, اور یہ چیز جو ہے یہ آنے والے دنوں میں آپ کو اور زیادہ جو ہے وہ نیکسٹ لیول کی طرف جاتی ہوئی نظر آئے گی. تو یہ سچویشنز جو ہیں یہ سچویشن اتنی آسان نہیں ہے سمجھنا, اور یہ بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشنز ہیں, اینڈ دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ, میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو اور زیادہ جو ہیں وہ ایویپوریشنز کی طرف لے کر جائیں گی ریلیشن شپس کو, اور جتنا زیادہ یہ معاملہ بگڑے گا, خراب ہوگا, آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو تحریک طالبان افغانستان ہے, تحریک طالبان افغانستان بھارت کے اور قریب آئیں گے اور پاکستان بنگلہ دیش کے قریب آئے گا. تو یہ نئی جو اسٹریٹجی ہمیں دکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, یہ نئی اسٹریٹجی جو ہے یہ ہمیں اس خطے میں ہمیں اور زیادہ معاملات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی جو ہے وہ بڑی اہم ہمیں ضرورت ہے. اور یہ جو خطہ ہے پورا جو انڈیا پاکستان کا ساؤتھ ایشیا کا یہ خطہ جو ہے یہ ہمیں اور زیادہ ڈینجرس جو ہے وہ ہائٹنڈ کی طرف جو ہے وہ چیزوں کی طرف ہمیں دکھتا ہوا نظر آ رہا ہے. بٹ لیٹس سی کہ چیزیں کس طرف جائیں گی. میں آپ لوگوں کے کچھ سوالات دے رہا ہوں, آپ لوگ پلیز اپنے سوالات